یہ دو چیلنج تھے نظام خلافت کے لیے. اس کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. عرب میں کبھی کوئی مرکزی حکومت تھی ہی نہیں، لہذا وہ لوگ عادی نہیں تھے. اگر کوئی حکومت پہلے ہوتی تو کوئی ٹیکس ہوتے، پہلے کوئی عادی ہوتے، وہ تو وہاں پر تو کوئی نظام تھا ہی نہیں. انہیں زکوٰۃ بہت بھاری لگ رہی تھی. ہم سے یہ لیا جا رہا ہے، ہماری آمدنی کا ایک حصہ، یہ بہت انہیں کھل رہا تھا، شاخ گزر رہا تھا. اسی طریقے سے عرب کی صورت یہ تھی کہ پورا ملک تقسیم تھا، قبائلی، اور ہر قبیلے کا سردار گویا کہ اپنے علاقے کا وہ بے تاج بادشاہ تھا. جیسے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں طالبان کے آنے سے پہلے وار لارڈز مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے پھاٹک لگا لیے، اپنے علاقے بنا لیے، ہر ایک اپنی جگہ پر. میں خود یہاں کا مالک ہوں، ایک مختار ہوں. اور اب طالبان کے خاتمے کے بعد دوبارہ وہی صورت پیدا ہو گئی. امن و امان ختم ہو چکا ہے، وار لارڈز ہیں، ان کے اپنے علاقے ہیں. تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ دبک تو گئے تھے جب ان کی پیش نہیں جا رہی تھی، جب وہ مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی. اسی لیے ان کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ سب کا معاملہ نہیں تھا، لیکن اکثر کا معاملہ تھا. ان میں مومنین صادقین بھی تھے، لیکن اکثر کا معاملہ یہ تھا. یہی وجہ ہے، دیکھیے جیسے قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی تھی تکمیل انقلاب کے بعد، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی اور حضور کو اور صحابہ کو جزیرہ نما عرب کے اندر غلبہ حاصل ہو گیا، اب لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں، اطاعت قبول کر رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن نوٹ کیجئے حضور کے انتقال کے بعد جو یہ دو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی، ایک جھوٹے مدعیان نبوت اور ایک منکرین زکوٰۃ، ان کے نتیجے میں تقریباً تو پورا عرب مرتد ہو گیا. یخرجون من دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج وہ اللہ کے دین سے نکل گئے، یہاں تک کہ اسلام صرف ملک حجاز، تھوڑا سا علاقہ، اس کے بھی بڑے شہروں تک محدود رہ گیا. یہ خطرناک صورتحال تھی جس سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقہ پیش آیا. وہ اگرچہ ایک بڑے نحیف الجسم، بڑے رقیق القلب انسان تھے، بہت رحیم اور شفیق، حضور کی شخصیت کا عکس کامل تھے. جیسے حضور کی طبیعت میں نرمی، رقت، شفقت، رحمت، ایسے ہی ان. لیکن جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے، چیلنج آیا ہے تاریخ کا، اس وقت معلوم ہوا کہ ان کی تو شخصیت آہنی ہے، بڑی قوی، بہت مضبوط. ان کا عزم، ان کی ہمت، ان کا استقلال، ان کا اللہ پر توکل. اس موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ کئی محاذ نہ کھولیے بیک وقت. مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہیں حضور کے انتقال کی وجہ سے. پھر حضور نے ایک جیش اسامہ تیار کیا تھا، ہم نے چاہا تھا کہ آپ اسے روک دیں، آپ نے کہا نہیں، جو لشکر حضور نے تیار کیا ابو بکر اسے نہیں روکے گا، وہ گیا. پھر جو مدعیان نبوت ہوئے وہ تو یقیناً کافر ہو گئے، لہذا ان سے بھی قتال کرنا پڑے گا. کم سے کم منکرین زکوٰۃ کے ضمن میں نرمی کیجئے. انہوں نے کفر نہیں کیا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نماز کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا. یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے، اپنے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. لیکن حضرت ابو بکر اور یہاں تک کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی کی جائے. حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، بڑے مضبوط تھے، بہت طاقتور تھے، خدا کی قسم اگر یہ زکوٰۃ میں حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے
اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا، اس لیے کہ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ ابو بکر کے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر، چونکہ صدیقیت بہت اعلیٰ مقام ہے، نبوت کے بعد کا درجہ صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، اور یہ ہے صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق۔ سال 1.5 سال کے اندر دونوں فتنوں کی سرکوبی کر دی گئی، کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب دوبارہ، اس میں ہزاروں صحابہ کرام کی جانیں گئی ہیں۔ ایک جنگ یمامہ مشہور ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف 500 حفاظ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تشویش ہو گئی کہ اگر حفاظ جو ہے اس طرح شہید ہو گئے تو کہیں قرآن گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، کتابی شکل میں تو تھا ہی نہیں، وہ تو سینوں میں محفوظ تھا۔ اس لیے تجویز پیش کی گئی کہ اب اسے کتابی شکل میں، جیسے ایک کتاب 2 جلد کے گتوں کے مابین ہوتی ہے، مابین دفتین مرتب کر دیا جائے۔ تب یہ کام کیا گیا۔ بہرحال پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس، چونکہ ابھی انقلاب صرف عرب میں آیا تھا اور عرب ہی کے اندر سے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس ابری، جھوٹی نبوت اور مانعین زکوٰۃ کی شکل میں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظیمت کا ثبوت دیتے ہوئے ان دونوں موومنٹس کو کچل کر رکھ دیا اور انقلاب اسلامی کو اثر نو کنسولیڈیٹ کر کے پھر قیادت حکم خداوندی کی روح سے کہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا تو حضرت عمر فاروق کو نامزد کر کے ان کے سپرد کر دی رضی اللہ تعالی عنہ۔